نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کریم نے اپنی مخلوقات میں سے 1.25 لاکھ کے قریب افراد منتخب فرما کر انہیں نبوت، رسالت، اپنی پیغمبری اور اپنی نمائندگی سے نوازا. ان 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے اللہ کریم نے 4 نبیوں کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی. سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، سیدنا مسیح علیہ السلام کو انجیل، خاتم الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام میں سے آخری نبی، اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم الانبیاء اور قرآن کریم کو خاتم الکتب کہا جاتا ہے. قرآن کریم کو اللہ کریم نے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز، ہدایت کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے. اور الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم میں اللہ کریم نے 2 قسم کی چیزیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 احکامات اور نمبر 2 شخصیات. یہ قرآن کریم میں بنیادی 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 احکامات اور نمبر 2 شخصیات. احکامات سے مراد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پھر احکام میں بعض چیزیں وہ ہیں جنہیں انسانوں کو ماننے کا پابند بنایا گیا کہ تم نے انہیں ماننا ہے. انہیں عقائد و نظریات اور ایمانیات کہا جاتا ہے. اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق کرنے کے ساتھ ہے. انہیں اعمال بھی کہتے ہیں، اچھی عادات بھی کہتے ہیں، حسن معاشرت بھی کہتے ہیں اور حسن معاملات بھی کہتے ہیں. شخصیات میں بھی اللہ کریم نے 2 قسم کی شخصیات کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا. ایک شخصیات کا طبقہ وہ ہے جو انعام یافتہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ طبقہ ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے
جو اپنی خواہشات منمانی کرنے کی وجہ سے مغضوب، اللہ تعالیٰ کا نافرمان، دنیا اور آخرت میں ناکام طبقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احکام اس لیے بیان فرمائے تاکہ انسان جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ کریں اور جو بچنے کی چیزیں ہیں ان سے بچیں، اوامر کو لیں اور نواہی سے بچیں، خیر کو لیں اور شر سے بچیں۔ اور اللہ نے شخصیات کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ انسان ان شخصیات کو دیکھ کر اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں، خیر پر عمل کریں اور شر سے بچیں۔ انعام یافتہ طبقہ کا تذکرہ فرمایا تاکہ انسان ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، اور اپنے نافرمان طبقے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جس معصیت، نافرمانی اور گناہ میں وہ مبتلا تھے، بعد میں آنے والے انسان ان معصیتوں اور نافرمانیوں سے بچیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی کسی بھی بڑے بندے کا کسی چھوٹے بندے کو سمجھانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ والد اپنی اولاد کو، استاذ اپنے شاگرد کو، پیر و مرشد اپنے مرید کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ بیٹا کو باپ کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو، آگے بڑھو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، ان چیزوں کا خیال کرو، ان چیزوں سے بچو۔ پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے باپ اپنے معاشرے میں اپنے بیٹے کے سامنے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو آگے بڑھنے والے، اور ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو پیچھے رہنے والے۔ بیٹا اپنے رشتہ داروں میں فلاں کو دیکھو، ماموں کا بیٹا، اس نے وقت ضائع نہیں کیا، اس نے محنت کی ہے، آج دیکھیں وہ کیسے عیش و عشرت کی، آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اپنے پھوپھو کے بیٹے کو دیکھو، وقت ضائع کیا، آج کیسے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ کریم چونکہ کائنات میں سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند فرمایا ایمان لے آؤ، توحید پر کاربند رہو، میرے نبیوں کی نبوت کو مانو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کا خیال کرو، اپنی عادات اخلاق سنوارو، معاشرت اور رہن سہن کی اصلاح کرو، اپنے معاملات کا خیال کرو۔ پھر سمجھانے کے لیے اچھے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، دیکھیں فلاں تھا، اس نے میرے احکام پر عمل کیا تو میں نے کیسے نوازا، تم کرو گے تو تمہارا بھی انجام اسی طرح ہوگا۔ فلاں قوم تھی، انہوں نے میری نافرمانی کی، ایمان نہیں لے، میں نے کسی پر پتھر برسا دیے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا، کسی پر کوئی عذاب بھیجا۔ اگر تم بھی میری نافرمانی سے باز نہ آئے، تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ قرآن کریم کے دو مرکزی مضامین ہیں۔ نمبر 1 احکامات، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور معاملات بھی ہیں۔ اور نمبر 2 شخصیات، ان میں منعم علیہم بھی ہیں، انعام یافتہ، مغضوب علیہم بھی ہیں، ناکام طبقہ۔ اسی وجہ سے قرآن کریم، جسے قرآن کریم کی پہلی سورت الفاتحہ، جسے ام الکتاب، ام القرآن، پورے قرآن کریم کی بنیاد کہا جاتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی، قیامت کا تذکرہ فرمایا، عبادت اور استعانت کا تذکرہ فرمایا، یہ احکام ہیں۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، شخصیات کے پہلے طبقے کا تذکرہ فرمایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ شخصیات کے دوسرے طبقے کا تذکرہ فرمایا۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو گے، جہاں وہ وہاں تم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور پھر مغضوب علیہم طبقے کا تذکرہ فرمایا کہ ان سے بچنا، جو کام انہوں نے کیے وہ کام تم نہ کرنا۔ تو ہمیں احکام کا پابند بنایا گیا اور شخصیات کی زندگی ہمارے سامنے رکھی گئی۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار، ہمارے بزرگوں، اسلاف اور اکابرین کے فرامین، اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے، ایک بات چڑھتے سورج سے بھی زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے کہ احکام کی اصلاح میں شخصیات کو بہت بڑا دخل ہے۔ احکام پر عمل کرنے میں شخصیات کے پاس جانا، ان شخصیات کے پاس بیٹھنا، ان شخصیات سے دین کو سیکھنا، اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور سے لے کر موجودہ دور خانقاہ حنفیہ تک آپ اپنی 1450 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ، نیت میں فطور نہیں، اپنی اصلاح کی نیت سے کسی بھی ایسے شخص کے پاس جا کر بیٹھا جو ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عقائد کی بھی اصلاح فرمائی ہے، اعمال کی بھی اصلاح فرمائی ہے، اخلاق بھی درست ہوئے، معاشرت اور معاملات کی بھی اصلاح ہوئی۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہیں، نیت کا فطور نہیں جاتا، نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر بھی منافق رہتا ہے، اس کے نظریے کی، عقیدے کی، اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی۔ احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو شخصیات کے حوالے کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا قلبی تعلق، میری مودت، میری جگری اور قلبی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، فرمایا المرء علی دین خلیلہ۔ سمجھانے کے لیے آسان لفظ عرض کرتا ہوں، انسان کی دینی تبدیلی میں ماحول کا بہت بڑا اثر ہے، صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ انسان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اثر انسان کے دین پر ہوگا۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے اپنے دوست سوچ سمجھ کر منتخب کرنا۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت فرما دی، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اپنی مصاحبت، اپنی مجلس، اپنا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ رکھنا۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ کریم تمہیں بھی اچھا بنا دیں گے، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے اعمال کی نحوست تمہاری زندگی پر بھی آئے گی، جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی مثال کے ذریعے سمجھایا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں روایت نقل کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا دوست اور برا دوست، اچھا دوست اور برا دوست، انہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا کہ نیک لوگ اور نیک دوست ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کسی خوشبو والی دکان پر چلا جائے، یہ بھلے وہاں پہ جا کر کوئی چیز بھی نہ خریدے، بیٹھے اور اٹھ کر چلا آئے، جتنی دیر وہاں بیٹھا رہے گا تو اسے وہاں کی خوشبو آتی رہے گی، اور اس خوشبو کے کچھ نہ کچھ ذرات اس کے کپڑوں پر بھی ہوئے، یہ یہاں سے باہر نکلے گا تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے اس خوشبو کا اثر اس پر رہے گا، اگرچہ یہ وہاں سے خوشبو خریدے نہ۔ اور برا ساتھی ایسے جیسے کوئی بندہ کسی لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھ جائے، اگرچہ وہاں پر خریدے کچھ نہیں، جتنی دیر بیٹھے گا اس کی بھٹی سے نکلنے والا دھواں، نکلنے والی چنگاریاں، اس کی تپش اور گرمی، اس کو اس کا احساس ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جب بندہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انوارات،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں یہ ساتھ والے بندوں پر بھی اترتی ہیں، اور اگر برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو ان کی برائی کا اثر اس کی عملی زندگی پر، اخلاقی زندگی پر اور نظریاتی زندگی پر ضرور پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق تباہ ہونے کا خطرہ، بد عمل ہے، اعمال تباہ ہونے کا خطرہ، اور اگر بد عقیدہ ہے تو اس کی عقائد تباہ ہونے کا خطرہ۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک فکر، سوچ یہ بھی پئی جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے کہ بد عمل کی مجلس میں تو نہ جانا، لیکن بد عقیدہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بد عمل کے ساتھ بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو بد عقیدہ ہے، اس کے ساتھ ہم اٹھنے بیٹھنے کو برا نہیں سمجھتے، حالانکہ بد عملی یہ بھی جرم ہے، بد عقیدگی یہ بھی جرم ہے، لیکن جتنا بڑا جرم بد عقیدہ ہونا ہے اتنا بڑا جرم بد عمل ہونا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں ہمیں اس چیز کا پابند بنایا گیا۔ ہم سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستی، ہماری مجالس، ہمارا معاشرہ اور ماحول یہ کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو اللہ کریم نے قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت میں ان الفاظ کے ساتھ سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یاد رکھیے، اتقوا اللہ یہ احکامات ہیں اور کونوا مع الصادقین یہ شخصیات ہیں۔ اتقوا اللہ، ایمان لو، کفر سے بچو۔ اللہ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، جو مومن ہیں ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اتقوا اللہ، توحید اختیار کرو اور شرک سے بچو۔ اللہ توحید کہاں سے ملے گی؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، موحدین کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، سنت پر عمل کرو، بدعات سے بچو۔ اللہ یہ نعمت ملے گی کہاں سے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، جو لوگ اہل و سنت ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھو، بدعات سے بچنے والوں کی مجلس میں بیٹھو، اللہ یہ نعمت آپ کو بھی دے دیں گے۔ اتقوا اللہ، اعمال کرو اور بد عملی سے بچو۔ کیسے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کی مجلس میں بیٹھو۔ اتقوا اللہ، اچھی عادات اپناؤ اور بری عادات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے ہوگا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھو جو ان کے عادات اور اخلاق اچھے ہیں۔ اسی طرح معاشرت کا مسئلہ اور معاملات کا مسئلہ، اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جانا، اچھے لوگوں کے ماحول اور معاشرے میں بیٹھ جانا، اپنی مجلس کو اہل اللہ کی مجلس بنا لینا، یہ اچھی صحبت اور اچھی مجلس خدا کی وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ نیک لوگوں کی مجلس کا فائدہ فقط دنیا تک محدود نہیں رہتا، یہ قبر میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اور بسا اوقات اگر کوئی بندہ کسی اچھے بندے کی مجلس میں بیٹھ جائے، اللہ کریم اسے وہ عروج اور ترقی، وہ بلندی عطا فرما دیتے ہیں جہاں پر انسان محنت کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مجلس کی برکت سے انسان کو اتنا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اس پر کئی ایک مثالیں بطور استدلال کے پیش کی جا سکتی ہیں، سمجھانے کے لیے صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو اس بات کا پابند فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر منفی تبصرہ نہ کرنا، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ پر ایسا تبصرہ نہ کرنا جن کی وجہ سے ان کی عظمت مجروح ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اس لیے کہ اگر میرا صحابی چند ایک جو یا کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو
تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے کھجور اور جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی کی ایک مٹھی جو غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا، یہ برابر کیوں نہیں؟ شارح مسلم حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا کر ایمان کے ساتھ بیٹھ جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایمان کی حالت میں بیٹھ جانا، اس بیٹھنے سے انسان کو جتنا عروج ملتا ہے اتنی بلندی اور ترقی انسان کو کسی اور عمل سے نہیں ملتی۔ جتنا مقام صحبت نبوت کی برکت سے ملتا ہے اتنا مقام اور مرتبہ انسان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان اعمال سے نہیں ملتا۔ شاید اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترن از 100 سال طاعت بیریا، کسی اللہ والے کی مجلس میں ایک گھڑی کے لیے بیٹھ جانا یہ ہزاروں اور سینکڑوں سال نفلی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ جتنا عروج انسان کو اہل اللہ کی صحبت میں جا کر ملتا ہے اتنا مقام اور مرتبہ عبادات سے نہیں ملتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اہل اللہ کی صحبت میں جائے گا تو اعمال خود بخود کرے گا، اہل اللہ کی مجلس میں جائے گا تو عملی زندگی خود بخود بدلے گی۔ اس کی آسان ترین مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بدلنے والی چیز کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ ان کے مقام کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور مجلس۔ جو عروج ان کو وہاں سے ملا وہ انسان کو محنت سے، جد و جہد سے، کسب سے نہیں ملتا۔ اس لیے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا 23 سالہ مختصر عرصے میں یوں اپنے آپ کو بدل دینا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت ان کے نقش قدم پر چلنے کی پابند ہو جائے، یہ برکت ہے اللہ کے نبی کی نبوت اور صحبت کی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب تک آپ نے دعوی نبوت، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اللہ کے نبی کی مجلس میں آنے والے لوگ کیسے تھے؟ ان کی حالت کیا تھی؟ معاشرتی طور پر اتنا گرا ہوا طبقہ کہ دنیا کا کوئی حاکم اور حکمران ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، تعلیم سے اتنا دور کہ دنیا کا کوئی مہذب طبقہ انہیں اپنی رعایا اور ماتحت بنانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایک وقت آیا، انہی کہنے والوں نے کہا تھا، ایک وقت تھا جب ہم سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، ہمیں معاشرے کا ڈر اور گھر والوں کا ڈر ہوتا تھا، اور آج وہ وقت ایسا آیا ہمیں روئے زمین پر خدا کے ڈر کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ انہیں اس مقام تک پہنچانے والی چیز صحبت نبوت تھی، جن پر انسانوں کے بادشاہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اگر یا ساریت الجبل فرما دیں ہوا پیغام پہنچاتی ہے، دریائے نیل کو رکا لکھ دیں وہ پانی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اگر آنے والے زلزلے پر درہ مار دیں زلزلہ تھم جاتا ہے، پہاڑ سے نکلنے والی آگ کی طرف اپنی چادر بھیج دیں وہ آگ بھی بات ماننے پر واپس جانے پر مجبور ہو جاتی ہے، دریا پر قدم رکھ دیں وہ راستہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، جنگل کے شیر کو اپنا تعارف کرا دیں وہ جنگل کا شیر راہبر بن کر جنگل پار کرانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یہاں تک پہنچانے والی جو چیز وہ صحبت نبوت ہے، جن لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہ ہواؤں پر حکومت کر رہے، پانی پر حکومت کر رہے، آگ پر حکومت کر رہے، زمین پر حکومت کر رہے، پانی پر اور جنگلوں کے جانور پر حکومت کر رہے، جنہیں اپنا ماتحت بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اب وہ سارے کے سارے ان کے ماتحت ہیں۔
جو خود سیدھے راستے پر نہیں تھے وہ دنیا کے رہبر و رہنما بنے۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ صحابہ کرام کو بدلنے والی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اللہ کے نبی کی صحبت ہے، وگرنہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ایسے لوگوں کا شیر و شکر ہو جانا جو 100 سال تک لڑنے والے، چھوٹی چھوٹی بات پر خاندان کے خاندان ذبح کرنے والے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں صرف اس وجہ سے کہ پانی میں نے نہیں پینا فلاں نے پینا ہے۔ اتنا طبقہ جو انسانی معاشرے میں ایسی زندگی گزار رہا تھا جسے شاید زندگی کہنا بھی زندگی کی توہین تھی، لیکن یہ لوگ پھر اس نہج پر پہنچے، قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو پابند کیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایمان تب قبول ہوگا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کے مطابق ایمان لیں گے۔ صحابہ کو معیار حق بنانے والی چیز، صحابہ کرام کو امت کا رہبر اور رہنما بنانے والی چیز، صحابہ کرام کو حفاظت کے درجے تک پہنچانے والی چیز، صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے والی چیز بہت ساری تھی، لیکن ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود، اللہ کے نبی کی مبارک مجلس اور پیغمبر کی مبارک صحبت ہے۔ صحبت سے بندہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ وجود پیغمبر کی برکت سے بندہ کہاں تک پہنچا؟ اسی وجہ سے یاد رکھیے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے اور بغیر کسی وسیلے کے مانگے یہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے کر یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ یا نیک لوگوں کا یہ بھی جائز ہے۔ ہم توسل باسماء الحسنی جائز سمجھتے ہیں، توسل بالاعمال جائز سمجھتے ہیں، اور توسل بالذوات ہم یہ بھی جائز سمجھتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذات کا وسیلہ جائز نہیں، اعمال کا وسیلہ تو ٹھیک ہے، نماز کا وسیلہ ٹھیک ہے، روزے کا وسیلہ ٹھیک ہے، تلاوت کا وسیلہ ٹھیک ہے، اعمال کا وسیلہ جائز ہے، اعمال کا وسیلہ ٹھیک ہے لیکن پیغمبر کی ذات کا وسیلہ ٹھیک نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اعمال کے وسیلے کے جائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ نماز کی وجہ سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، روزے کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، حج اور زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ان اعمال پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر اعمال کے وسیلے کے جواز کی وجہ خدا کا قرب ہے، پھر ہمارا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اتنا قرب بندے کو اعمال سے نہیں ملتا جتنا اللہ کے نبی کے وجود کی برکت سے بندے کو خدا کا قرب ملتا ہے۔ اور اگر اعمال کا وسیلہ اس لیے جائز ہے کہ خدا کی رحمتیں اترتی ہیں، پھر اتنی رحمت نماز پر نہیں اترتی جتنی پیغمبر کے وجود پر اترتی ہے۔ سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور مبارک جسم پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک اور بھی عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، اللہ کے نبی کے مقام کو چھوڑیے، مٹی کے وہ ذرات جو اللہ کے نبی کے مبارک جسم سے مراد کفن، اللہ کے نبی کے مبارک سے لگنے والے کپڑے سے لگے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ دنیا کی تمام جگہوں سے اعلیٰ۔ یہ جگہ کعبہ اور بیت اللہ سے اعلیٰ، یہ جگہ کرسی سے اعلیٰ، اور یہ جگہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے
किसी भी जगह के आला होने की वजह अल्लाह की तरफ से रहमत का नुज़ूल, जितनी रहमत जहाँ पर ज़्यादा उतरेगी वो जगह बाकी जगहों से अफजल होगी। और हमारा अक़ीदा है काबे पर खुदा की रहमत उतरती है, कुर्सी पर खुदा की तजल्लियात का नुज़ूल होता है, अर्श मुअल्ला पर अल्लाह के अनवारात बरसते हैं। लेकिन जितने अनवारात, जितनी तजल्लियात, जितनी रहमतें और बरक़ात अल्लाह के नबी के मुबारक जिस्म पर उतरती हैं, इतनी किसी और जगह पर नहीं उतरती। जब रहमतों के नुज़ूल का सबसे बड़ा मरकज़ अल्लाह के नबी का मुबारक जिस्म है, फिर कायनात में सबसे आला जगह वो बैतुल्ला, कुर्सी और अर्श ये बाद में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक वजूद और आपके मुबारक वजूद से लगने वाली मट्टी के ज़र्रात का मकाम पहला होगा। सोहबत से बंदा कहाँ तक पहुँचता है? इस सोहबत का असर दुनिया में होगा। अच्छे लोगों की मजलिस में जाएंगे, ईमान मिलेगा। अच्छे लोगों की मजलिस में जाएंगे, तौहीद मिलेगी। अच्छे लोगों की मजलिस में जाएंगे, आमाल की इस्लाह होगी, अखलाक और आदात संवरेंगे, मुआशरत और मुआमलात दुरुस्त होगी। और ये फ़ायदा फ़कत दुनिया तक नहीं, ये फ़ायदा फ़कत दुनिया तक नहीं, ये फ़ायदा कब्र में भी काम आता है। सही बुखारी की रिवायत, सही बुखारी की रिवायत, मुहर्रमुल हराम का चूँकि महीना, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ज़ख्मी हुए, आप पर हमला किया गया, आपको उठाकर घर लाया गया, आपके मुबारक मुंह में चम्मच के साथ कोई खुराक डाली गई जो ज़ख्मों के ज़्यादा होने की वजह से पेट से निकल गई। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझे शायद अब बचना मुमकिन नहीं, शायद अब आखिरी वक्त आ गया। आपने अपने बेटे सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया कि बेटा जाइए उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त कीजिए, अम्मा जान अब्बा जान पर हमला हो गया, हो सकता है उनका इंतकाल हो जाए, दुनिया से चले जाएं। उनकी ख्वाहिश ये है कि मेरी कब्र आखिरी आरामगाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हो। चूँकि घर आपका है, हुजरा आपका है, जगह आपकी है, अगर आप इजाज़त दे दें हम अपने वालिद साहब की कब्र यहाँ बनाना चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ़ ले गए, सैयद आयशा सिद्दीक़ा से बात की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, इस जगह पर मैं ये चाहती थी कि कब्र मेरी बने, लेकिन उमर का मुझ पर एक एहसान है और लगता है आज उस एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया। जब लोगों ने कहा था नबी का हरम ठीक नहीं, अल्लाह के नबी के घर में आने वाली ये ज़ौजा मुताहरा नहीं, अल्लाह के नबी का हरम, अल्लाह के नबी का हरम ऐबदार, मेरे किरदार को ऐबदार करने की कोशिश की थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मेरे दिफा में उस वक़्त तक नहीं बोले थे। हज़रत उमर बोले थे सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, हुज़ूर कैसी बात करते हैं, अल्लाह आपके हरम में किसी ऐसी औरत को आने दे जो मुताहरा ना हो, किसी ऐसी औरत को आने दे जो तय्यबा ना हो, किसी ऐसी औरत को आने दे जो पाक दामन ना हो नहीं सकता। हुजूर मेरा विजदान कहते हैं सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये आपके हरम को दागदार बनाने की कोशिश की गई, ये सिवाय बुहतान के कुछ नहीं। जब दुनिया मेरे किरदार को मजरूह करने की कोशिश कर रही थी, हज़रत उमर मेरे दिफा में बोले थे, उन्होंने मुझ पर एहसान किया था, अब जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, चाहती भी ये थी कि यहाँ पर मैं दफन हूँ, लेकिन हज़रत उमर अगर फरमाते हैं मैं अपने ऊपर हज़रत उमर को तरजीह देती हूँ, जाकर हज़रत उमर से फरमा दे मेरी तरफ से इजाज़त है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी चाहत के मुताबिक आपकी आखिरी आरामगाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ होगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाने लगे, बेटा अब्दुल्ला अभी तक मेरी नब्ज़ हरकत कर रही है, अभी तक मेरी सांसें चल रही हैं, अभी तक मेरी रूह कब्ज़ नहीं की गई, मुमकिन है सैयद आयशा सिद्दीक़ा ने ये बात मेरे डर की वजह से कह दी हो, जलाल की वजह से कह दी हो, रोब और दबदबा की वजह से कह दी हो। जब रूह जिस्म से कब्ज़ हो जाए, नब्ज़ हरकत करना बंद कर दे, सांस आना ख़त्म हो जाए,
ایک مرتبہ پھر میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میری چارپائی کو اللہ کے نبی کے روضے کے باہر رکھنا، سید عائشہ صدیقہ کو سلام کرنا، پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو دفن نہ کرنا، پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، اس لیے کہ اب حضرت عائشہ صدیقہ میں وہ ڈر والی بات ختم ہو جائے گی، اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ وہ نہ چاہتے ہوئے وہ جگہ میرے حوالے کریں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دی، حضرت عمر کی قبر یہاں پر بنائی گئی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ روضہ اقدس میں دو لوگوں کی قبریں ہیں، ایک کا نام سیدنا ابو بکر صدیق، ایک کا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں گئے، حضرت صدیق اکبر گئے اللہ کے نبی سے اجازت لے کر، حضرت فاروق اعظم گئے سید عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کر۔ تاریخ ابن عساکر کی روایت کے مطابق، جسے حضرت امام آجری نے الشریعہ میں نقل کیا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا، حضرت امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا، حضرت صدیق اکبر نے وصیت کی تھی، میرے جانے کے بعد، میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میری چارپائی کو اللہ کے نبی کے روضے کے باہر رکھنا، پہلے سلام کرنا، پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، نہ ملے تو دفن نہ کرنا، جنت البقیع میں دفن کرنا۔ یہ علماء نقل کرتے ہیں روایت، حضرت ابو بکر صدیق کی چارپائی کو رکھا گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا گیا، ھذا ابو بکر بالباب کہہ کر اللہ کے نبی سے اجازت مانگی گئی۔ فرماتے ہیں فَإِذَا الْبَابُ قَدْ انْفَتَحَ، ادھر سے سلام ہوا، ادھر سے اللہ کے نبی کے روضے کا دروازہ کھلا، وَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، اور اللہ کے نبی کی مبارک قبر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، آج صدیق کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دو۔ یہ حضرت صدیق اکبر اجازت لے کر گئے۔ توجہ رکھیے، ایک بات بڑی مختصر عرض کرنے لگا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں، ٹھیک نہ ہونے کی وجہ، جس ابن عساکر کا آپ نے حوالہ دیا، تاریخ دمشق کا حوالہ دیا، اسی تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کر کے اس روایت کو منکر کہا ہے، اس روایت کو منکر کہا، اور منکر روایت قابل قبول نہیں ہوتی، منکر روایت قابل استدلال نہیں ہوتی، اسے عقیدے میں پیش نہیں کیا جاتا۔ آپ کیسے استدلال کرتے ہیں؟ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اگر تاریخ ابن عساکر مکمل دیکھ لی جائے تو کسی قسم کی پریشانی رہتی نہیں۔ منکر روایت کسے کہتے ہیں؟ منکر روایت کسے کہتے ہیں؟ نقل کرنے والا راوی خود قابل اعتبار نہ ہو، نقل کرنے والا راوی خود ٹھیک نہ ہو، اور بات ایسی نقل کرے جو ان لوگوں کی بات سے ٹکرا جائے جو ٹھیک ہیں۔ اس جو قابل اعتبار راوی نہیں ہے، اس کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے، اور وہ بندہ ایسا ہے جس کی عدالت ثابت نہیں ہے، حافظے کا مسئلہ ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد جو پہلا بیان ہے وہ استاد محترم حضرت مولانا خبیب احمد گھمن صاحب نے فرمایا، اور 10 بندے معتبر اٹھ کر کہتے ہیں نانا مولانا عاطف صاحب نے فرمایا۔ اب ایک کی بات 10 بندوں کی بات سے ٹکرا گئی، اور یہ بندہ بھی وہ ہے جو قابل اعتبار نہیں، اس ایک بندے کی بات کو کہتے ہیں منکر۔ حضرت امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس روایت میں 2 چیزیں نقل کی۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق کو غسل دینے والے کون؟ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق کی چارپائی کو اللہ کے نبی کے روضے کے باہر رکھ کر اجازت مانگی گئی۔ یہ 2 حصے الگ الگ ہیں۔ امام ابن عساکر نے جو منکر کا حکم لگایا وہ پہلے حصے پر لگایا، دوسرے پر نہیں لگایا۔ حضرت امام ابن عساکر نے غسل والے حصے کے بارے میں فرمایا جو بات اس روایت میں ہے وہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ قابل اعتبار نہیں، اور بات ایسی کر رہا ہے جو قابل اعتبار لوگوں کی بات سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے منکر کہیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں یہ گھوڑا اور یہ میدان، آپ تحقیق کی دنیا میں قدم رکھ کے بتائیں حضرت صدیق اکبر نے جو یہ وصیت کی تھی کہ میری چارپائی کو باہر رکھنا، پھر اجازت مانگنا، اللہ کے نبی کی قبر سے آواز اے تو دفن کرنا، نہ اے تو دفن نہ کرنا، جنت البقیع میں دفن کرنا، یہ روایت ہم نے پیش کی۔ اس کے مقابلے میں کون سے قابل اعتبار راوی ہیں
جو یہ روایت نقل کرے کہ صدیق نے وصیت بھی نہیں کی، صدیق کی چارپائی بھی نہیں لی گئی، اجازت بھی نہیں مانگی گئی، اجازت کے بعد دفن بھی نہیں کیا گیا، اگر مقابلے میں روایت لوگے تب منکر بنے گی، اگر اس کے مقابلے میں روایت نہیں اور یقیناً نہیں پھر منکر کی تعریف اس پر فٹ نہیں ہوتی۔ امام ابن عساکر نے پہلے حصے کو منکر کہا، ہمارا وہ قابل استدلال ہی نہیں، ہم اس کی بحث میں بھی نہیں جاتے، ہمارا استدلال روایت کے دوسرے حصے کے ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اسے امام ابن عساکر نے منکر نہیں کہا۔ اسی وجہ سے امام آجری نے اسے الشریعہ میں جگہ دی، امام رازی نے تفسیر کبیر میں جگہ دی، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں جگہ دی۔ باقی کوئی بندہ یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، امام رازی نے ومن کرامات ہی کہہ کر اعتراض کا دروازہ بند کر دیا۔ بابا یہ صدیق کی کرامت ہے، اور کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو سمجھ نہ ہے، ہوتی ہی وہ ہے جو خلاف عادت ہو، ہوتی ہی وہ ہے جو خلاف عقل ہو۔ اگر عقل کے مطابق ہو تو کرامت نہیں بنتی۔ یہ صدیق کی کرامت تب بنے گی جب عام روٹین سے ہٹ کر ہو، خرق عادت ہو، خلاف عادت ہو۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے اجازت مانگی۔ نمبر 2، حضرت فاروق اعظم نے اجازت مانگی۔ جو بات میں اصل سمجھانا چاہتا تھا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میری چاہت یہ، میری خواہش یہ، میری قبر اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ بنے، صدیق کے ساتھ بنے۔ آپ نے یہ وصیت کیوں کی؟ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں، اور علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے جب رحمتوں کا نزول اللہ کے کسی نیک بندے کی قبر پہ ہوتا ہے تو ساتھ والا مومن محروم نہیں رہتا۔ جب رحمتوں کا نزول اللہ کے کسی نیک بندے کے جسم پر ہوتا ہے ساتھ والا مسلمان محروم نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، حلیت الاولیاء کی روایت، فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے قبرستان میں دفن کیا کرو، اس لیے کہ برے لوگوں کے ساتھ دفن کرو گے جیسے برے لوگوں کو دنیا میں سزا ملے ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، جب قبر میں فاسقوں کو عذاب ہوگا اس کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے اپنے لوگوں کی قبریں نیک لوگوں کی قبروں کے ساتھ بناؤ تاکہ جب ان پر رحمتوں کا نزول ہو اس پر بھی کچھ نہ کچھ رحمت آ جائے، اس پر تجلیات کا نزول ہو یہ بھی محروم نہ ہو، ان پر برکات کا نزول ہو یہ بھی محروم نہ ہو۔ حضرت عمر کا یہ فرمانا، حضرت عمر کا اس خواہش کا اظہار فرمانا، علامہ عینی اور ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ کا اس کی یہ وضاحت فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ فقط دنیا تک محدود نہیں رہتا۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو، اپنی قبریں اچھے لوگوں کے ساتھ بناؤ، دنیا میں جو خدا کی رحمت اللہ کے نیک بندوں پر آئے گی کچھ نہ کچھ ہوا تمہیں بھی لگ جائے گی۔ قبر کے اندر جو رحمتوں کا نزول اللہ کے نیک بندوں پہ ہوگا ساتھ والا بھی محروم نہیں ہوگا۔ یہ اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس ایک خدا کی ایسی نعمت ہے جو دنیا میں بھی انسان کے کام آتی ہے، قبر میں بھی انسان کے کام آتی ہے۔ اور اگر بات آخرت کی کریں، قرآن کریم کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا دنیا کی ساری دوستیاں قیامت کے دن عداوت میں بدل جائیں گی، وہاں پر دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ ہاں جو دنیا میں ساتھ تھے تقوی کی بنیاد پر، دنیا میں ساتھ تھے دین کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق فقط اللہ کی رضا کا تعلق، دین کا تعلق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے چند خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما کر قیامت کی گرمی سے بچا لیں گے۔ ان میں سے وہ بندے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمائے وہ دو بندے جو دین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، دین کے لیے الگ ہوتے ہیں، ان کی مجلس اللہ کے دین کے لیے، مجلس سے اٹھ کر جانا اللہ کے دین کے لیے، جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما کے ان لوگوں کو حشر کی گرمی سے بچا لیں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، ایمان لو، توحید اختیار کرو، اعمال کی اصلاح کرو،
اخلاق کی اصلاح کرو، معاشرت اور معاملات کی اصلاح کرو۔ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے شخصیات کا تذکرہ فرمایا، انبیاء بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اہل اللہ بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جنہیں اولیاء کہا جاتا۔ ان لوگوں کی مجلس میں جائیں گے ہمیں ایمان بھی ملے گا، ان لوگوں کی مجلس میں جائیں گے ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح ہوگی، ہماری معاشرت کی بھی اصلاح ہوگی، ہمارے معاملات کی بھی اصلاح ہوگی۔ اسی مقصد کے لیے 1 مہینے بعد میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے حضرت نے یہ جو خانقاہ والا پودا لگایا، اور ایسی خانقاہ جس میں الحمدللہ ہمارے عقیدے کی بات بھی ہوتی ہے، اعمال کی بات بھی ہوتی ہے، اخلاق کی بات بھی ہوتی ہے، معاشرت کی بات بھی ہوتی ہے، معاملات کی بات ہوتی ہے، جسے احکام کا دائرہ کہا جاتا ہے، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ بس اس نیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو آنا چاہیے، ہم نے اس خانقاہ میں جا کر اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے اس خانقاہ میں جا کر اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اس خانقاہ میں جا کر اپنی عادات کو عادات حسنہ بنانا ہے، ہم نے اس خانقاہ میں جا کر اپنا رہن سہن، اپنی معاشرت کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے معاملات شریعت کے مطابق کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر اپنے نیک لوگوں کی مجلس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی بنیاد پر ہمیں دنیا کا تعلق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت اس تعلق کی برکات مجھے اور آپ کو موت کے بعد قبر میں بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب